میرے بھائیوں، قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اس کا مطلب صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لاؤڈ سپیکر پر اپنے نبی کا نام پکار دیا تو اونچا ہو گیا، یا پہاڑ پر پکار دیا تو اونچا ہو گیا، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے نام کو اونچا کر دیا، ہم پوچھتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اپنے نبی کا ذکر کس طرح بلند کر دیا کہ اے میرے کملی والے، جہاں میرا ذکر ہوگا، جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا بھی نام ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا، جہاں میری بات کی جائے گی وہاں تیری بھی بات کی جائے گی، شمال و جنوب میں میرا ذکر ہوگا تو شمال و جنوب میں تیرا بھی ذکر ہوگا، مشرق و مغرب میں میرا ذکر ہوگا تو مشرق و مغرب میں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ اگر یقین نہ آئے تو قرآن کے انداز کو دیکھو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھو، نبی کا ذکر کہاں نہیں ہے؟ ساری دنیا کی ہر خطے میں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوگا۔ آذان میں اگر خدا کا ذکر ہوگا تو آذان میں مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوگا، کلمے میں اگر خدا کا ذکر ہوگا تو کلمے میں مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوگا، تکبیر میں اگر اللہ کا ذکر ہوگا تکبیر میں مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوگا، قرآن میں اگر خدا کا ذکر ہوگا تو قرآن میں مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوگا، تورات میں خدا کا ذکر ہوگا تو تورات میں مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوگا، انجیل میں اگر خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوگا، زبور میں خدا کا ذکر ہوگا تو زبور میں مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوگا، اور اسی طرح قرآن میں اور 127 صحیفوں میں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں پر مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوگا۔ اور اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما کر اپنے پیغمبر کو بتا دیا کہ اے میرے محبوب، اے میرے کملی والے، پوری دنیا کے ایک ایک خطہ میں، زمین کی نچائیوں پر، آسمانوں کی بلندیوں پر، پہاڑوں کی اونچائیوں پر، سمندروں کی گہرائیوں میں، غرض کائنات کے ہر خطہ پر جہاں جہاں میرا نام ہوگا وہاں وہاں تیرا نام بھی ہوگا، اس لیے کہ میں رب العالمین ہوں تو رحمت للعالمین ہے، مجھ پر خدائی ختم ہے، تجھ پر مصطفیٰ ختم ہے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کیجئے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے نام کو اونچا کر دیا، حالانکہ تو نہیں جانتا اور تو نہیں دیکھتا کہ میں نے تورات موسیٰ پر اتاری۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ طور پہ جاؤ، میں تمہیں تورات دینا چاہتا ہوں۔ موسیٰ 40 دن کا چلہ کرنے آئے، 40 دن کا چلہ کیا تو میں نے تورات دے دی۔ عیسیٰ سے کہا اپنے عبادت خانہ میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں انجیل دینا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ بھی پابند ہو کر بیٹھ گئے۔ میں نے داؤد سے کہا کہ تمہیں زبور دینا چاہتا ہوں، اپنے عبادت خانہ میں بیٹھ جاؤ، اپنے معبد خانہ میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں زبور دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات لینے کے لیے بھیجا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل لینے کے لیے بھیجا گیا، داؤد علیہ السلام کو زبور لینے کے لیے بھیجا گیا، لیکن قرآن کریم لینے کے لیے جب میرے محمد کی باری آتی ہے تو میرے نبی کو کہیں نہیں بھیجا گیا، کہیں نہیں بٹھایا گیا، بلکہ میرا نبی پہاڑ پر تو قرآن بھی پہاڑ پہ اترتا ہے، میرا نبی احد میں تو قرآن احد میں، میرا نبی خیبر میں تو قرآن خیبر میں، میرا نبی حنین میں تو قرآن حنین میں، میرا نبی بدر میں تو قرآن بھی بدر میں، میرا نبی عشیرہ میں تو قرآن بھی عشیرہ میں، میرا نبی گلی میں تو قرآن بھی گلی میں، میرا نبی بازار میں تو قرآن بھی بازار میں، میرا نبی مکہ میں تو قرآن بھی مکہ میں، میرا نبی مدینہ میں تو قرآن بھی مدینہ میں، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے بستر پر تو قرآن
بھی ہماری ماں امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے بستر پر اترتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے پیغام کو اونچا کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیری ذات کو اونچا کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیری ہر بات کو اونچا کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے اخلاق و اطوار کو اونچا کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے معجزات کو اونچا کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے احسانات کو اونچا کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اے میرے پیغمبر ہم نے ہر اس چیز کو عزت عطا کر دی جس چیز کی نسبت بھی تیرے ساتھ ہو گئی۔